رمضان شریف دے اندر ایک دن بھی روزہ رکھدا ہے، اللہ رب العالمین اس نو 6 چیزاں عنایت فرماندا ہے۔ پہلی چیز فرمایا اس دے جسم نو اللہ رب العالمین دوزخ دی اگ تو آزاد فرماندا ہے۔ دوسرا، اللہ رب العالمین اس نو اپنی رحمت دے قریب کر لیندا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ اس دے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے۔ چوتھا، قیامت والے دن دی بھوک اور پیاس تو محفوظ رہے گا۔ پنجواں فرمایا اس تے عذاب اللہ رب العالمین دی رحمت دے نال، رمضان دی برکت دے نال معاف کرتا جائے گا۔ اور چھواں فرمایا اللہ رب العالمین انہوں جنت دے وچ اعلیٰ تو اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا۔ تو اے ایک دن دے روزہ رکھن دے نال اتنیاں برکتاں، اتنیاں رحمتاں تے اتنیاں راحتاں مل رہیاں نے۔ تے جے بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت تے عمل کردے ہویا یکم رمضان تو لگ کے آخری رمضان تک سارے روزے رکھ چھڑے تے میرا ایمان ہے قیامت والے دن اللہ دے نبی دی شفاعت بھی انہوں عطا ہو جاوے گی۔ اگوں سنو، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بالخصوص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان میں ایک دن بھی روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے 70 سال دور لے جائیں گے۔ ایک دن روزہ رکھو تے 70 سال دی دوری تے بندہ چلے جاندہ ہے۔ کنے 70 سال دی دوری تے۔ اور پھر اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ رمضان شریف دے وچ ایک رکعت نماز پڑھتا ہے تو وہ اس طرح ہے جویں انہیں دوسرے مہینے وچ 70,000 رکعتاں پڑھ لیاں۔ ایک رکعت پڑھن دے نال 70,000 رکعتاں دا ثواب ملتا ہے۔ پھر رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، اور جس نے اس مبارک مہینے میں ایک تسبیح پڑھی، سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، اللہ اکبر پڑھ لو، استغفر اللہ پڑھ لو، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اے تسبیح پڑھ لو، اے اللہ نو بڑی محبوب ہے تسبیح۔ یا پھر بندہ پڑھ لو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رسول اللہ نے فرمایا جنت دے خزانے چو، عرش دے خزانے دے وچوں، جنت دے خزانے چو، عرش دے خزانے وچوں اگر کوئی خزانہ زمین تے نازل ہویا ہے تو وہ تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم والی تسبیح ہے۔ یعنی اللہ دے رسول نے انہوں جنت دی تسبیح کیا، انہوں اللہ دے عرش دے خزانے دی تسبیح کیا۔ فرمایا اور جن نے اس مبارک مہینے چو ایک تسبیح پڑھی وہ اس طرح ہے کہ جویں انہیں دوسرے مہینے وچ 70,000 مرتبہ اللہ دی نام دی تسبیح پڑھی ہے۔ 70,000 مرتبہ تسبیح پڑھن دا مطلب کہ 70,000 مرتبہ انہیں تعریف کی تھی اپنے رب دی، انہیں 70,000 مرتبہ حمد پڑھی، انہیں 70,000 مرتبہ اپنے مالک دی ثنا تے خوبی بیان کی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مروی آپ آقا انعامدار تاجدار مدینہ نے فرمایا، اور جن نے اس مبارک مہینے وچ کسے ایک بھوکے نو کھانا کھلایا یا کسے روزہ دار دا روزہ افطار کروایا، گویا انہیں کل زمین دے برابر سونا اللہ دے راستے میں صدقہ و خیرات کر چھڑیا۔ اللہ اکبر، ایک روزہ افطار کروان دا اتنا ثواب ہے۔ یا اس مبارک ماہ دے وچ کسے بھوکے نو، کسے ضرورت مند نو کھانا کھلان دا اتنا ثواب۔ اور پھر آپ نے فرمایا جس نے اس مبارک مہینے چو کسے ایک ایسے شخص نو جن دے کل کپڑے نہیں، کپڑے دی حاجت ہے، اس نے کسے ننگے نو کپڑا پہنایا ہے، اللہ رب العالمین بروز محشر انہوں 70 کپڑے جنت دے عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت والی بات ہے، کتنی میرے بھائیوں عزت تے عظمت والی بات ہے۔ اس مبارک مہینے وچ کیوں انہی عظمتاں تے عزتاں اللہ نے انہاں کماں تے رکھیاں نے، تاکہ انہاں کماں نو کرے بندہ تے اس بندے نو عام دناں چو باقی مہینے وچ بھی اس کام دی عادت پوے۔ کپڑے پہنانا سکھو لوکاں نو، کھانا کھلانا سکھو لوکاں نو، تسی اپنے پلیوں کھانا نہیں کھلا رہے بلکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ دا ارشاد ہے میرے دیتے ہوئے رزق دے وچ میرے راستے چو خرچ کر دیں، میرے دیتے ہوئے رزق وچ۔ کندے رزق چو؟ اللہ دے عطا کیتے گئے رزق وچوں تسی اللہ دے بندیاں نو، اللہ دی مخلوق نو کھلاؤ،
اللہ تاڑے رزق نو وسیع فرما دے گا۔ تو یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنا عظمت والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی رحمتاں بندے اتے نچھاور ہوندیاں نے۔ بس آخری گل پھر اسی تے دعا منگنے ہاں، اے گل سنو۔ پھر اللہ تعالیٰ دے رسول نے ارشاد فرمایا، اور جس نے اس مبارک مہینے میں میری ذات پر درود پڑھنا شروع کیا، وہ درود پڑھتا ہے، اس کے درود پڑھنے کا ثواب اسے لاکھوں درود کے بدلے میں ملتا ہے۔ پردہ ایک کتی بار درود پاک ہے، تعظیم مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، عشق محبوب خدا دے وچ، لیکن ان دا ایک وار دا پڑھیا درود بھی یہ مہینہ اتنی عظمت والا ہے کہ ان دی برکت دے نال 1,00,000 مرتبہ پڑھے ہوئے درود دا ثواب پا لیندا ہے۔ تو میرے سنن والیو، میرے بھائیو، میرے عزیزو، بچیو بچیو، خدا را نیکی والا آؤ۔ قبر دے وچ دنیا نے نال نہیں جے جانا، قبر دے وچ کالی کملی والے آقا دی یاری نے کام آنا جے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔